السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ. تو آج میں وزٹ کرواؤں گا آپ کو دوبارہ F14 کا. ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے, کورٹ کے کیسز کی کیا پوزیشن ہے. یہ ساری بات چیت کریں گے, ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. پلاٹ کے سائزز کیا ہیں, ادھر پلاٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, کون کون سی کیٹیگریز ہیں جو ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور کون کون سی کیٹیگریز ہیں جن کا نام و نشان نہیں ہے. اور ساتھ میں ڈسکشن کریں گے. پہلے ہم لوگ کہتے تھے لوگوں کو کہ آپ سوسائٹیز میں, وہ ان سوسائٹیز میں جائیں کہ جو پراپر, جس میں آپ کو پوزیشن والا پلاٹ ملے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ادھر بھی پارک ویو کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ادھر کیا حالات چل رہے ہیں, احتجاج چل رہے ہیں, لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں, آفیسز کے باہر ان کے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارے سلسلے اب پتہ نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کیا حالات چل رہے ہیں, کیا واقعات چل رہے ہیں. تو یہ ساری ڈسکشن کرتے ہیں. تو پہلے F14 کی طرف چلتے ہیں, تھوڑا سا اس کا ایریا بھی ریویو کرتے ہیں, اور ہاں اس پہ کیا مطلب اس پہ چارجز لگنے والے ہیں یا کیا ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. کیونکہ ابھی تک تو 2 انسٹالمنٹ جمع ہے. اگر 10 مرلے کا پلاٹ ہے تو اس میں 8-16 لاکھ روپے جمع ہے, اور میرے خیال سے 4 دینی ہوتی ہیں, پر 2 آپ دے کے ٹرانسفر کرواؤ گے. تو میرے خیال سے کہ اگر 32 لاکھ روپے میں تو شاید پلاٹ نہیں ملے گا, کیونکہ میرے گاؤں میں نہیں ملتا 5 مرلے کا پلاٹ. تو اسلام آباد میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو obviously اس کی پرائسز کوئی نئی وہ کریں گے. تو جیسے اب G13 کے اپارٹمنٹ ہے لائف سٹائل والے, تو اس کے مطلب 80-85 لاکھ روپے میں ٹائپ کا. تو اب اس کو 7-8 سال ہو گئے ہیں. اور دوسرا ہی وہ ہے کہ وہ کب پوزیشن ملے گا, اور ابھی تو وہ وارا نہیں کھاتا ہے. کنسٹرکشن بڑی مہنگی ہو گئی ہے. یہ تو 8-9 سال 10 سال پہلے کی کہانی تھی کہ اتنے میں سمجھ آ رہا تھا. جب کام ہی ٹائم پہ نہیں ہوا تو obviously کنسٹرکشن مہنگی ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ F14 اور F15 کب ڈیولپ ہوں گے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا انالیسس کریں گے. تو آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنا ہے, پوری انفارمیشن آپ کو ملے گی. اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو فوراً سے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھیں, تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے. اور اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو بھی ہمارا چینل اور ویڈیو کو شیئر کر لیں. تو چلتے ہیں F14 کی طرف. اچھا, تو ویورز, یہ لائف سٹائل کے بارے میں بھی میں ذکر کر رہا تھا نا. تو اس میں ابھی جو ہے, اس میں جو جس ٹائپس کے اپارٹمنٹ ہے, اس میں ای ٹائپ ہے, پھر ڈی ٹائپ ہے, پھر سی ٹائپ ہے, پھر اس کے بعد بی ٹائپ اور اے ٹائپ کے اپارٹمنٹس ہیں. تو ان اپارٹمنٹس کی یہ صورتحال ہے کہ ابھی رائٹ ناؤ اس پہ کام بند پڑا ہوا ہے. اس میں کوئی ٹرانسفر وغیرہ نہیں ہو رہی ہے. تو کوئی مطلب اس میں ہل جل والی کوئی کہانی نہیں ہے. چیزیں کافی آ رہی ہیں فار سیل, اور خریدار جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ تھوڑی سی میں نے کہا اس کی بھی تفصیل بتا دوں. بہرحال اگر آپ نے کوئی پھر بھی سیل پرچیز کرنی ہوگی تو فی الحال آپ کا ایگریمنٹ پہ ہوگا, کیونکہ ٹرانسفر وغیرہ اس کی بند پڑی ہوئی ہے. اور یہ اس ٹائم ہم لوگ G14 کے ایریے میں ہیں. یہ لائف سٹائل کے اپارٹمنٹ جو ہیں یہ G13 کے اندر ہیں, اور یہ اس ٹائم ہم یہ بیچ میں گرین بیلٹ ہے, اور اس کے ادھر یہ G14 یہ 60/100 کے گھر وغیرہ ہے اور پلاٹس وغیرہ ہیں. تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کی G14 کے بارے میں بھی کوئی کوئریز ہوتی ہیں تو آپ ہم سے لازمی پوچھ لیا کریں, تو ہم پوری ڈیٹیل آپ کو دے دیں گے. تو ابھی ہم چلتے ہیں F14 کی طرف, کیونکہ ہمارا مین مدعا جو ہے F14. اچھا, F14 جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں, اور پارک ویو سٹی کے حوالے سے بھی بات کرتے جائیں. پارک ویو سٹی نے لوگوں کو مطلب گھروں میں رہ رہے تھے ان کے اوپر چارجز لگا دیے ہیں ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں. تو جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بولا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر سوسائٹی میں بھی آپ لوگ کوئی خریداری کرنا چاہ رہے ہو تو آپ وہ جگہ لے یا وہ پلاٹ لیں جس کا پوزیشن اویلیبل ہو, جس پہ آپ گھر فوراً سے بنائیں, بس ساری چیزیں آپ کے ڈیوز ویوز کلیئر ہو. کیونکہ فائلوں وغیرہ میں تو وہ تو ٹوپی ڈرامہ ہے سارا, اس کے تو میں بالکل حق میں نہیں ہوں, کیونکہ NOCs نہیں ہوتی ہے. کافی سوسائٹیز ہیں, کبھی اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے.
سالہ سال ہو گئے لوگ پھنسے ہوئے اس میں، اور کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آ رہی. تو ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ بھائی پوزیشن والی چیز آپ لے لو، پوزیشن والا پلاٹ لے لو، ویلاز لے لو، یہ چیز لے لو، وہ چیز لے لو. اور میرے خیال سے 16 مئی انہوں نے لاسٹ ڈیٹ رکھی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے 1 لاکھ روپے پر مرلہ ریزیڈینشیل کے اوپر آپ نے پے کرنے ہیں. اگر لائک سپوز 5 مرلے کا پلاٹ ہے تو 5 لاکھ روپے، اور اگر 10 مرلے کا پلاٹ ہے تو 10 لاکھ روپے. یہ آپ سمجھے کہ 20-25 ڈیز کا ٹائم ہے. تو 25 یا 20 دنوں میں اب ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرے گا. تو اور کمرشل پہ میرے خیال سے کوئی 1 کروڑ، کوئی 60 لاکھ یا اس طرح، شاید میں اگر غلط ہوں تو کوئی مجھے کمنٹس میں میری تصحیح کر سکتا ہے، یا اگر میری کوئی غلطی ہو تو میں اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت بھی چاہتا ہوں اگر ایسا نہ ہوا ہو. ہوا تو ہے، کافی احتجاج چل رہے ہیں. تو اب ہم کس کو کہیں کہ آپ سوسائٹیز میں آپ کا بجٹ کم ہے، آپ سوسائٹی میں چلے جاؤ، کیونکہ کسی کا اب یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک وہ بن جائے گا، ٹرینڈ بن جائے گا. پھر باقی سوسائٹیز بھی آپ رہ رہے ہو گھر میں، اور وہ کہیں گے چلو بھائی اب 10-10 لاکھ روپے لے آؤ، اور کیونکہ رہ رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ کیا کر لو گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، احتجاج کرتے رہو گے. بحریہ کے جو حالات ہو گئے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو. تو اب بندہ جائے تو جائے کہاں، سمجھ یہ نہیں آتی. اب ہم کس کو کس طرح بریف کریں؟ لوگ کہتے ہیں آپ مشورہ دو، ہم کیا مشورہ دیں؟ ہم خود ہی مشورہ لیس ہو گئے. تو یہ سچویشن ہے، سوسائٹیز کا یہ حال ہے، سیکٹرز کا یہ حال ہے کہ اب یہ F14 ہے، اس پہ کورٹ کیسز چل رہے ہیں. کب کو پتہ نہیں، تاریخ پہ تاریخ. وہ والی بات، ایک فلم کا ڈائلاگ تھا، تاریخ پہ تاریخ. تو وہ تاریخیں چل رہی ہیں. E12 ہو گیا، وہ 1987 سے CDA سیکٹر ہے، وہ نہیں بن پا رہا، لوگ پھنسے. مطلب ہے دیکھیں وہ والی بات کہ جن کو پلاٹ الاٹ ہوئے تھے تو وہ آج تک بیچارے انتقال کر گئے، فوت ہو گئے ہیں. اور اب ان کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، وہ ان کو ابھی شاید کہیں قبضہ مل جائے. اچھا، یہ سامنے جو یہ ٹینکرز وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس سائڈ پہ، تو یہ F14 کا ایریا ہے. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے G14 3 سیکٹر ہے. تو G14 3 کے اندر بھی آپ کو اگر کوئی سیل پرچیز 2 کے اندر پوزیشن ہے، 1 جو ہے وہ عرصہ دراز سے اسی طرح گاؤں کا گاؤں پڑا ہوا ہے. اور پرائسز اگر اس کی دیکھی جائے تو 4 مرلے کا پلاٹ لوگ 1 کروڑ 1 کروڑ 5 لاکھ، مطلب اپر سائڈ پہ جو پرائس مانگتے ہیں. پھر کم بھی ہیں، پر کم کیا ہے، 80-85-90 کا ہوگا. تو ایک جگہ کا قبضہ ہی نہیں ہے. میرے پاس کاغذ پڑے ہوئے، اور میں کاغذ لے کے میں لوگوں میں دندناتا پھروں کہ میرا پلاٹ ہے بھائی اسلام آباد کے اندر. تو وہ ایسے پلاٹ کو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو بس الماری میں رکھ کے پیپر کو دیکھتا رہوں اور خوش ہوتا رہوں. اور عجیب سا ایک سینیریو ہے کہ اتنی پرائسز، اس کی کاغذوں کی اتنی پرائسز. تو اب یہ G14 مطلب اس کو کافی عرصہ ہو گیا. تو یہ F14 آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی 4-5 سال کے اندر ہو جائے گا اس کا قبضہ؟ کیونکہ ابھی تک تو اس کے معاملات ہی نہیں کلیئر ہو پا رہے. تو مجھے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آپ لوگ کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا، کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کے مشورے سے ہم لوگ پھر ہمارے بھی ایک ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا ہے. آپ لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اتنا ٹائم، تو تھوڑا سا ہم بھی اس پی چیز پہ دیکھیں. ہم کوئی عقل کل نہیں ہے کہ عقل کل ہے. میں تو خود اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا. میں تو دیکھیں ایک لوگوں کے مشوروں سے اور ایک انالیسز میں بناتا ہوں کہ اس کی کیا صورتحال ہوگی. اچھا، یہ روڈ جو ہے، ویسے یہ ابن سینا روڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. یہ جائے گی اگر G12 ڈیولپ ہو گیا. اب پتہ نہیں کب ڈیولپ ہوگا. میرے خیال سے 45 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں اس میں کچھ نہیں ہو پا رہا. تو بلکہ اس میں مزید گلیاں کنکریٹ کی بن جاتی ہیں، بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں، پانی کی سپلائی، بڑے لوگ ابھی بھی میٹر لگ رہے ہیں. مطلب ادھر پلاٹ رجسٹری نہیں ہو رہا، میٹر لگ رہے. تو یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے. اچھا چلیں، یہ ہمارا ایک مدعا نہیں ہے.
تو F14 میں جو 10 مرلے کا پلاٹ ہے اس میں 18 لاکھ روپے جمع ہے جس کے اوپر وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اگر ایک آدھ قسط کم ہوگی تو وہ پے کر کے وہ اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. پر اس میں شرط یہ ہے کہ ٹرانسفریبل ہو. بہت معاملات ہیں ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ کون سا ٹرانسفر ہوگا، وہ پھر آن دی اسپاٹ چیک کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی کوئی کوئریز ہوں گی تو کمنٹس میں آپ پوچھ لیا کریں. اگر آپ کا کوئی پلاٹ ہے یا آپ نے کوئی خریدا ہوا ہے تو آپ پوچھ لیا کریں، بلکہ خریدنے سے پہلے یہ چیز چیک کر لیا کریں کہ یہ ٹرانسفریبل بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ لوگ یہ نہ ہونا کہ کسی کو آپ بیانہ وغیرہ دے بیٹھے 25-30 لاکھ 45 لاکھ 40 لاکھ بیانہ دے بیٹھے اور اس کے بعد وہ ٹرانسفریبل ہی نہ ہو تو آپ تو گئے نا پھنس. تو پھنسنے سے پہلے اپنی تحقیق کر لیا کرے. اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ وائس نوٹ چھوڑ دیا کریں، ہم آپ کو رابطہ کر کے ہم آپ کو ڈیٹیلز لے دیا کریں گے کہ بھئی یہ ٹرانسفریبل ہے یا نہیں ہے. کمنٹس میں پوچھ لیا کریں، ہم بتا دیں گے آپ کو. جی 14-2 یہ اب شروع ہو گیا یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ. اچھا، اور 40-80 جو 12-13 مرلے کا پلاٹ جس کو کہا جا سکتا ہے، F14 کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اس میں جمع ہے تقریباً 20 لاکھ روپے. 20 لاکھ روپے پہ وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی پرائس جو ہے نا وہ نکلے گی. ابھی اس کی پرائس یہ نہیں ہے کہ اس 4 انسٹالمنٹ پہ یہ ٹرانسفر، مطلب 4 انسٹالمنٹ انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے 10-10 لاکھ روپے کی، مثال کے طور پہ 12 مرلے کا. تو یہ نہیں ہے کہ 40 لاکھ اس کی پرائس ہے. بھائی جان یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں اور اس خوش فہمی میں بھی نہ رہے کہ 40 لاکھ کا پلاٹ ہے، چلو میں نے اس پہ 1-1.25 کروڑ روپے پروفٹ دے دیا تو مجھے 1,60,00,000 روپے میں 12 مرلے کا پلاٹ اسلام آباد میں مل گیا. ایسی خوش فہمی میں آپ نے نہیں رہنا بالکل. اس پہ لگیں گے بعد میں ڈیولپمنٹ چارجز، اس کی ایک پرائس نکلے گی، اور میرے حساب سے شاید میں غلط ہوں، یہ 2,70,75,00,000 روپے سے اس کی پرائس شروع ہو کے تو 3.5 کروڑ روپے بھی رکھی جا سکتی ہے. پھر ڈیولپمنٹ چارجز وغیرہ، یہ میں ایک رف انالیسس دے رہا ہوں، یہ کوئی کنفرم بات میں نہیں کر رہا. پر یہ چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھا کرو کہ یہ ڈیولپمنٹ اس کی کب ہوگی. اور آپ اگر میرے یہ پرائس کے انالیسس سے بھی اگر آپ متفق ہیں یا نہیں بھی متفق تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں پہ اپنی چیز امپوز کر رہا ہوں. دوسرا، آپ کوئی بھی پلاٹ لیتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ ٹرانسفریبل. اچھا 50/90 جو ہے جس کو کنال کہا جاتا ہے، تو اس کی آلموسٹ پرائس جو ہے، یہ F14 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کی آلموسٹ جو پرائس ہے پیمنٹ اس میں جمع ہے تو 30 لاکھ روپے اس میں جمع ہے. اور اس میں اس پہ جو مطلب ہے پروفٹ لوگ مانگ رہے ہیں 2 کروڑ بھی مانگ رہے ہیں، 2.25 کروڑ روپے بھی مانگ رہے ہیں. پر چیز کلیئر، مالک ہے، ٹرانسفر کرائے، پیسے لے اور گھر چلا جائے. آپ اپنے گھر، یہ نہیں کہ مالک اویلیبل نہ ہو پھر آپ ڈیلر کے پیچھے اور ڈیلر اس کے پیچھے اور وہ کس کے پیچھے. تو بجائے اس کے کہ پیسے دے کے خود کو پھنسانے والی بات ہو تو اس میں دور ہی رہے بندہ. یہ اب تھوڑا سا یہ جو چورنگی سی ایک چوک سا آ گیا، اس کو ہم نے کراس کیا تو یہ نیچے جو یہ ایریا F15 کا ہے. تو F15 میں 2 سب سیکٹرز ہیں، 3 اور 4. یہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اتھارٹی کے انڈر جو آتے ہیں. اور یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ G15 ہے. اچھا G15 جو ہے یہ متاثرین کا سیکٹر ہے، اور اس میں تمام کے تمام جو ہے 5 مرلہ کے پلاٹس ہیں. تو ادھر بھی پلاٹ اگر آپ نے خریدنا ہے 5 مرلے کا، آپ کو یہ گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی سے آپ کو ٹرانسفر ہوں گے یہ پلاٹ. اور باقبضہ پلاٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ گھر وغیرہ ادھر بن رہے ہیں، تو اس میں ابھی بھی سستے ہیں یہ پلاٹ. اس میں آپ کو آلموسٹ تقریباً 1.5 کروڑ 60 لاکھ روپے تک اچھی لوکیشن کا 5 مرلے کا پلاٹ مل جائے گا. اور نان پوزیشن پلاٹ جو ہیں، اس میں کافی سارے نان پوزیشن پلاٹس بھی ہیں، مطلب اس کا قبضہ نہیں ہے، آپ گھر وغیرہ نہیں بنا سکتے، گلی کوچے اس میں نہیں کٹے ہوئے ہیں. تو وہ آپ کو کروڑ کے لگ بھگ ہو سکتا ہے، اس سے بھی کم مل جائے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پر میں تو نہیں لوں گا.
اگر آپ لوگوں نے لینا ہو تو بے شک فون کر دیں, ہم لے دیں گے آپ کو. اچھا, جو بھی پراپرٹی آپ نے خریدنی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اپنی تسلی کر کے, اپنی انفارمیشن لے کے, اگر ہم سے آپ نے خریدنی ہے تو پہلے اپنی انفارمیشنز لے لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں, تو آپ کو پوری انفارمیشن مل جایا کرے گی. اچھا, دوسرا بلو ایریا, جو نیو بلو ایریا ہے, تو اس میں اگر آپ لوگ کوئی اپارٹمنٹ وغیرہ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. پر ادھر یہ ہے کہ پراپرٹیز کافی مہنگی ہیں, سستی نہیں ہے. جو اپارٹمنٹ ہیں یا شاپس وغیرہ ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ F9 پارک کے بالکل اپوزٹ, جس کو فاطمہ جناب پارک بھی کہا جاتا ہے, تو وہ اس کے اپوزٹ آتا ہے اور مین ہارٹ آف دا سٹی ہے. تو اس میں اگر آپ لوگ کوئی پرچیزنگ انسٹالمنٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں, میں اس کی پرائس بتاتا جاؤں ساتھ ساتھ. اس کی پرائس جو ہے نیو بلو ایریا میں اپارٹمنٹ کی اور شاپ کی بھی بتاؤں گا, تو وہ آلموسٹ شروع ہوتی ہے اپارٹمنٹ کی 65,000 پر اسکوائر فٹ سے. اسی طرح شاپس کی 2.25 لاکھ سے 2 لاکھ روپے پر اسکوائر فٹ تک. یہ سامنے F15 3 اور 4 کا ایریا ہے, یہ بالکل کلیئر ہے. F14 میں تھوڑا سا وہ ہے, مطلب گھر وغیرہ وہ سامنے, اگر آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے, میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو اس میں آبادی ہے F14 میں, پر یہ جو ہے اپنا F15 تو اس کی تقریباً لینڈ خالی ہے. اچھا جی, تو اور اگر آپ کسی جگہ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ, اگر مجھے کمنٹس میں ریکویسٹ موصول ہوگی جس جگہ کی, تو اس پہ میں جاؤں گا, کیونکہ 1-2 ریکویسٹ ہو تو اس کے لیے جانا آپ کو پتا ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ کمنٹس میں ہمیں بتا دیا کریں کہ ہم فلاں جگہ کو, تو جس جگہ کے زیادہ کمنٹس آئیں گے کہ فلاں ایریا کا. اور ہاں, اگر آپ نے انسٹالمنٹس پہ کوئی گھر وغیرہ لینے ہیں تو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں, اس کے بارے میں پھر آپ کمنٹس میں پوچھ لیں تو ہم بتا دیں گے آپ کو. اس میں آپ کو انسٹالمنٹ پہ بھی گھر وغیرہ, اپارٹمنٹ وغیرہ, پر وہ اسلام آباد کے اندر نہیں ہوں گے, یہ ذہن سے نکال لیں, کیونکہ اسلام آباد کے اندر سستی چیز نہیں ملے گی. نیو بلو ایریا کا میں نے بتایا, پر وہ کافی مہنگے ہیں, مطلب پر اسکوائر فٹ 65-70 ہزار, 80 ہزار, 90, 95 ہزار پر اسکوائر فٹ کے حساب سے. تو وہ ہر بندے کی اپروچ میں تو نہیں ہو سکتا نا اس کا. تو سستی چیزیں, مطلب 1-1.5 کروڑ روپے کی چیزیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں. اچھا, 13 میں ایک 3 مرلے کا گھر ہے ہمارے پاس, تو اس کے بارے میں اگر کوئی کوئریز ہوں, F6, F7, F8 کے بارے میں, E11, D12, E12 کے بارے میں کوئی کوئریز ہوں تو آپ بے شک رابطہ کر لیں, کمنٹس میں پوچھ لیں, تو ہم ادھر کا بھی ریویو بھی دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ نے سیل پرچیز وغیرہ کرنی ہے, لائک سپوز آپ کا پلاٹ ہے, آپ سیل کرنا چاہ رہے ہو یا آپ خریدنا چاہ رہے ہو D12 میں کسی بھی, مطلب CDA سیکٹرز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو ہم ادھر بھی آپ کو مطلب اچھا ایک مشورہ دے پائیں گے. پر اگر آپ کی مرضی ہو, ہمارے پاس پراپرٹیز اویلیبل ہیں ٹاپ سٹی کے اندر. اگر آپ نے کوئی چیز ممتاز سٹی کے اندر, فیصل ٹاؤن 1 کے اندر اور فیصل ہلز کے اندر آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے, B17 کے اندر, کوئی بھی کسی جگہ کی پراپر جو سوسائٹیز ہیں, پھر بھی بات وہی آتی ہے, پراپر ہم کہہ دیتے ہیں, پر پھر بعد میں سوسائٹی والے پیسے لگا لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. پر بہرحال جو نظر آ رہا ہے ہم تو اس حد تک بات کر سکتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن تھی پوری, میں نے تفصیل آپ کو بتا دی. اور ہاں, اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن لازمی دبا دیجئے گا. تو اب بس اجازت چاہوں گا, شام کا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً, بس مغرب کی اذانیں ہونے والی ہے, تو اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.